السلام علیکم. کسی بھی ملک کی اگر آپ نے اکانومی چیک کرنی ہے کہ ایک کنٹری کی اکانومی جو ہے وہ کیسی ہے، اس اکانومی کی اگر آپ نے ہیلتھ چیک کرنی ہے سو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 3 ایریاز کو دیکھنا ہے. اگر ان 3 ایریاز میں وہ کنٹری پروگریس کر رہی ہے، وہ فائدے میں ہے، ڈیفیسٹ میں نہیں ہے، خسارے میں نہیں ہے، سو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کنٹری جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے. لیکن اگر وہ اس کنٹری میں یہ 3 ایریاز اگر اس میں پروگریس نہ ہو، اس میں ایشوز ہو، اس میں بہت سارے مسئلے ہو، سو پھر اس کنٹری میں جو اس کی جو اکانومی ہے سو پھر وہ ڈیفیسٹ میں ہوگی، وہ سرپلس میں نہیں ہوگی. اس میں پہلا ایریا ہمارے پاس ہے انڈسٹریل سیکٹر، یعنی کہ جو صنعت کاری ہے. اگر صنعت کاری میں اگر جو انڈسٹریز ہے، اگر وہاں پر پروڈکشن ٹھیک ہو رہی ہے، وہاں پر ایشوز نہیں ہے، وہاں پر جو ہے وہ را مٹیریل بہت زیادہ ہے، اور اس انڈسٹریل سیکٹر اس کنٹری کا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے سو اس کا جو گروتھ ہے سو وہ جی ڈی پی میں کافی ایک امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے، سو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. دوسرا ایریا ہمارے پاس ہے ایگریکلچرل سیکٹر، یعنی کہ زرعی، جو ہمارے پاس جو زراعت ہوتے ہیں، اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی گروتھ جی ڈی پی میں کتنی ہے، اور اس میں ایشوز ہے یا ایشوز نہیں ہے. اگر وہ ڈیفیسٹ میں ہے تو کنٹری کے لیے ایشو بن سکتی ہے، اور اگر وہ سرپلس ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کنٹری کی اکانومی کی صحت جو ہے وہ اچھی ہے. اور تیسرا ہمارے پاس ہے سروس سیکٹر. سروس سیکٹر سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ جو باقی جو فار ایگزامپل ریلوے ہے پاکستان میں، پی آئی اے ہے، اسی طرح ایجوکیشن سیکٹر ہے، ہیلتھ سیکٹر ہے، سو باقی جو انسٹیٹیوشنز ہے سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سروس سیکٹر ہے، اور اس سے بھی گورنمنٹ جو پیسے جنریٹ کرتی ہے سو اس سے بھی پاکستان جو اکانومی ہوتی ہے کسی کنٹری کا بھی سو اس پر امپیکٹ ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری جو قوم ہے، جو فار ایگزامپل جو میرے ایج کے ہیں، فار ایگزامپل کرنٹلی میں 25 کا ہوں، سو جو 25 یا 30 ایج یا اس سے تھوڑا ابو ہے، یعنی جو 70s یا 80s کے بعد ان کی پیدائش ہوئی، سو وہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے ابھی کرنٹلی جو حالات ہے سو وہ یعنی بہت بدتر حالات ہے، اور یہ جو پاکستان بنا تو 1947 سے ہی یہی حالات چلے آ رہے ہیں. دیکھیے پاکستان کی جو حالات تھے سو وہ 1960s کو آپ دیکھ لیں، اسٹڈی کرے، یا 50s کے کچھ آخری سال سے لے کر 60s 70s تک کے کچھ سالوں تک اگر آپ اس کو چیک کریں سو پاکستان کافی ترقی کر رہا تھا. پاکستان کا جو ایگریکلچر سیکٹر تھا وہ کافی پروگریس کر رہا تھا. ہماری جو انڈسٹریلائزیشن تھی پاکستان میں سو اس کی جو گروتھ تھی سو ون آف دا ہائیسٹ تھی ایشیا میں. ہماری جو پی آئی اے تھی سو وہ ون آف دی بیسٹ جو تھی وہ تھی ایئر لائن تھی پوری دنیا میں. اسی طرح ریلوے ہماری ٹھیک تھی. ہمارا جو سپورٹس تھا، ہاکی آپ چیک کریں، ہمارا جو کرکٹ ہے وہ کافی پروگریس کر رہا تھا. جو بلوچستان میں یا سندھ میں جو ہمارا کوسٹ لائن ہے وہ تو ابھی خیر ایک ڈیزرٹڈ پلیس ہے، لیکن یہاں پر یورپ کی طرح یا باقی مڈل ایسٹ کی طرح وہاں پر جو بیچز ہیں سو یہ ایک بیچ ہوا کرتا تھا، لوگ آتے تھے یہاں پر، باہر سے لوگ آتے تھے. سو پاکستان کافی ترقی کر رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ پاکستان کی ڈکلائن ہوئی. لیکن ڈکلائن اسی وجہ سے ہوئی کیونکہ جو سیکٹرز میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ 3 سیکٹر، انڈسٹریل سیکٹر، ایگریکلچرل سیکٹر اور سروس، اس میں پاکستان آہستہ آہستہ ڈکلائن کر گیا. اب میں آپ کو اس لیکچر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان 3 جو ایریاز ہے سو اس میں کون کون سے ایشوز ہے، کون کون سے چیلنجز ہے، اور اگر ان چیلنجز کو ہم جو ہرڈلز ہے راستے میں ان 3 سیکٹرز کے، اگر اس کو ہم جو ہے ختم کرے، ایلیمینیشن اس کی کرے، سو پاکستان بھی ترقی کر سکتا ہے. سو میں صرف اس لیکچر میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ چیلنجز کیا ہے ان 3 سیکٹر کے راستے میں. سو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ان 3 سیکٹرز پر تھوڑا سا بات کرتا ہوں کہ یہ کون کون سے سیکٹر ہے، تھوڑی سی اس کی انٹرو ہو جائے گی، اور پھر آخر میں ہم جو موسٹ امپورٹنٹ اس کا جو پارٹ ہے وہ آخری پارٹ ہے جس میں ہم چیلنجز کو دیکھیں گے. ایگریکلچرل اور انڈسٹریل سیکٹر پر میں کافی ڈیٹیل میں میرے اس چینل میں سپریٹ ویڈیوز ہے
جو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ڈیٹیل میں اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا آپ کو ایگریکلچر اور انڈسٹریل کا جو ہے تھوڑا سا انٹرو دے دیتا ہوں اور پھر میں چیلنجز کی بات کرتا ہوں. سو میں ڈیٹیل میں ان سیکٹرز پر بات نہیں کروں گا. اگر آپ ڈیٹیل میں ان دونوں سیکٹرز کو جاننا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, سو آپ میرے چینل میں ایگریکلچرل سیکٹر اور انڈسٹریل سیکٹر پر سپریٹ جو ہے وہ لیکچر موجود ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایگریکلچرل سیکٹر کی. ایگریکلچرل جو سیکٹر ہے سو پاکستان کی جو کلٹیویبل لینڈ ہے, یعنی وہ لینڈ جس پر ہم کلٹیویشن کرتے ہیں, فصل اگاتے رہتے ہیں, سو 25% ہمارا جو لینڈ ہے اس پر ہم ایگریکلچر کرتے ہیں پاکستان میں. اسی طرح پاکستان ان ممالک میں سے ہیں جہاں پر ون آف دی بگیسٹ جو ہے وہ اریگیشن سسٹم ہے, جو ہمارا انڈس ریور سسٹم ہے, سو وہ ون آف دی بگیسٹ ہے, سب سے بڑا ہے. اور جو ہماری جو ایگریکلچرل سیکٹر کا جو گروتھ ہے جی ڈی پی میں وہ ہے 18.5%. اسی طرح جو سب سے جو زیادہ مطلب ہم جو ایگریکلچر کرتے ہیں سو وہ پاکستان میں ہم پنجاب میں کرتے ہیں زیادہ تر. وہاں پر جو ہے ہم ویٹ زیادہ اگاتے ہیں, ہم کاٹن زیادہ اگاتے ہیں. اچھا, ایگریکلچر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ویٹ اگاتے ہیں, ہم کاٹن اگاتے ہیں, ہم رائس اگاتے ہیں, ہم شوگر کین اگاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کچھ فروٹس بھی اگاتے ہیں اور پلسز جو کہ اتنی بڑی تعداد میں اس کی کلٹیویشن ہم نہیں کرتے, لیکن یہ تھوڑے سے وہ جو ہے ہم کرتے ہیں. اچھا, لیکن زیادہ تر جو ہماری جو فصل ہے, جو کراپس ہے, سو اس میں ہمارے پاس ویٹ ہے, ہمارے پاس شوگر کین ہے اور ہمارے پاس جو ہے کاٹن ہے. یہ تین جو ہے ہماری 75% جو ایگریکلچر ہے سو یہ ان تین کراپ سے ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان جو ہے وہ نیٹ ایکسپورٹر بھی ہے, یعنی ہم ایگریکلچر سے چیزیں بھی باہر جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, لوگوں کو جو ہے وہ بیچتے ہیں. اس میں ہمارے پاس چاول ہے, آپ نے باسمتی چاول کا سنا ہوگا. اس کے علاوہ ہم فروٹس اسپیشلی جو مینگوز ہے, جو اورنجز ہے, سو وہ بھی ہم باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں اس سیکٹر سے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ویجیٹیبلز وغیرہ بھی جو ہے وہ ہم باہر امپورٹ کرتے ہیں. اور اس سیکٹر کی اگر بات کی جائے سو ایگریکلچر سیکٹر میں ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک تو ہمارے پاس جو کراپ سیکٹر ہے, یعنی کہ جو فصلیں وغیرہ جو ہے وہ ہم اس کی کلٹیویشن کرتے ہیں. دوسرا سیکٹر ہمارے پاس ہے لائف سٹاک, تیسرا ہمارے پاس ہے فشریز, اور چوتھا ہمارے پاس ہے فارسٹ. اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ایک 2 منٹ کے لیے. کراپس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. جو لائف سٹاک ہے سو کنٹریبیوٹس اباؤٹ ہاف آف دا ویلیو ایڈڈ ان دا ایگریکلچر سیکٹر 13%. اچھا, ایگریکلچر میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ایگریکلچر جو سیکٹر ہے سو یہ تقریباً 18-19% جو ہے اس کی جو گروتھ ہے جی ڈی پی میں سو وہ 18-19% ہے. اس 18-19% میں 13% جو ہے وہ لائف سٹاک ہے, یعنی لائف سٹاک ایگریکلچر میں سب سے ایک بڑا جو ذریعہ ہے آمدن کی سو وہ ہے لائف سٹاک. لائف سٹاک میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس کٹلز ہوتے ہیں, بفیلوز ہوتے ہیں, پولٹری فارمز ہوتے ہیں, ہمارے پاس ڈیری فارمز ہوتے ہیں, ہمارے پاس جو مال مویشی ہوتے ہیں, سو یہ ہمارے پاس ہے لائف سٹاک, یہ بھی ایگریکلچر میں ہے. اچھا, تیسرا اس میں ہے فشریز. فشریز مین کے جو فشنگ انڈسٹریز ہے پلے این امپورٹنٹ رول ان اکانومی. پاکستان کی اکانومی میں بھی یہ ایک بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں, اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوسٹ لائن ہے سندھ اور بلوچستان میں تقریباً لیس دین یا تھوڑا سا 1000 سے لگ بھگ کلومیٹر ہمارے پاس ہے. ان فشری ریسورسز دیٹ ریمین ٹو بی فلی ڈیولپ. ہمارے پاس جو ہے یہ کافی پوٹینشیل ہے. میرین فشریز کی بات کی جائے یا ہم ان لینڈ فشریز کی بات کی جائے سو کافی پوٹینشیل ہے, اور اگر ہم چاہیں سو یہاں پر ہم کافی پروگریس کر سکتے ہیں. لیکن کرنٹلی بہت سارے جو ہے ایشوز اس سیکٹر میں ہے جو کہ ہیز ٹو بی ایڈریسڈ. اچھا, اور آخری ایگریکلچر میں ہمارے پاس جو سیکٹر ہے وہ ہے فارسٹری. پاکستان کی تقریباً 4% جو لینڈ ہے سو وہ فارسٹ ہے, اور فارسٹ سے جو ہم ووڈ حاصل کرتے ہیں, اس سے ہم جو ہے وہ پیپر جو ہم بناتے ہیں, کاغذ وغیرہ, سو وہ اس سے ہم حاصل کرتے ہیں, فیول اس سے ہم حاصل کرتے ہیں, اور باقی میڈیسن وغیرہ کے لیے بھی وہ جو ہے ہم یوز کر سکتے ہیں. سو یہ ایگریکلچرل سیکٹر میں جو ٹائپس تھے کراپس, فارسٹری, فشریز اور ہمارے پاس لائف سٹاک تھا. اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ ایگریکلچرل سیکٹر میں کون کون سے ایشوز ہے.
اس سیکٹر میں کون کون سے مسئلے چل رہے ہیں. واٹر لاگنگ اینڈ سلیٹنی, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو پانی کڑے ہوتے ہیں کھیتوں میں اس سے مسئلہ وغیرہ ہوتا ہے بہت بڑی تعداد میں, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا, الٹریسی آف فارمرز, جو ہمارے فارمرز ہیں, جو ہمارے جسے ہم زمیندار کہتے ہیں, سو وہ جو ہے الٹریٹ ہے, انہیں ایگریکلچر کے بارے میں پتہ نہیں ہے, اور ایگریکلچرسٹ نہیں ہے وہ, ان کو پتہ نہیں ہے, اور وہ ٹریڈیشنل جو طریقے ہیں وہ اپناتے ہیں, یعنی سیڈز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یوریا کتنا دینا چاہیے کھیتوں کو, انہیں پتہ نہیں ہوتا موسمز کے بارے میں صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہوتا, بس وہ ٹریڈیشنل انہوں نے اپنے کچھ وہ بنائے ہوئے ہیں اور وہ ان کو استعمال کرتے ہیں. سو اس کی وجہ سے جو ایگریکلچر ہے سو وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ باہر جائے, آسٹریلیا جائے, آپ نیوزی لینڈ جائے, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہاں پر جو فارمرز ہیں سو وہ کتنے ایجوکیٹڈ ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں. آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنیکس آف فش کھینچی, جو فشریز انڈسٹریز میں ہمارے پاس جو ہم فش پکڑتے ہیں سو ان کے جو طور طریقے ہوتے ہیں, جو میتھڈ ہوتے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں سو وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, جس کی وجہ سے جو ہے اس کی پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے. اچھا, لیک آف فارمز میکانائزیشن, جو فارمز کی میکانائزیشن ہے سو اس کی ایک کمی ہے. ہائی کاسٹ آف فرٹیلائزر اینڈ پیسٹیسائڈ, جو ہم یوریا وغیرہ یوز کرتے ہیں یا پیسٹیسائڈ وغیرہ یوز کرتے ہیں, سو اس کے لیے جو یوریا وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں یا پیسٹیسائڈ یوز کرتے ہیں فصلوں کو ہیلتھی رکھنے کے لیے, سو وہ کافی مہنگی ملتی ہے. آپ یوریا دیکھ لیں, اس کے پرائسز چیک کریں, اور سو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پریمیٹیو میتھڈ آف کلٹیویشن اینڈ اریگیشن, جو ہم چیزیں اگاتے ہیں یا ہم اریگیشن کرتے ہیں سو وہ ہم پرانے زمانے کے طریقے یوز کرتے ہیں, سو اس کو بھی وہ کرنا چاہیے. لمیٹڈ کلٹیویبل لینڈ, ہمارے پاس جو لینڈ ہے سو وہ لمیٹڈ ہے, کافی لمیٹڈ ہے, سو یہ ایک مسئلہ ہے. امپراپر کراپس روٹیشن, یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہم ایک زمین پر بار بار ایک یا دو کراپس جو ہے وہ بار بار اگاتے ہیں, سو اس روٹیشن کی وجہ سے جو ہیلتھ ہوتی ہے سوئل کی سو وہ کمزور ہوتی ہے. اسکیسٹی آف ہائی کوالٹی سیڈس, جو سیڈس ہم اگاتے ہیں کلٹیویشن کے لیے سو اس کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے, لو کوالٹی والی سیڈس ہے, جس کی وجہ سے جو ہماری ایگریکلچرل سیکٹر کی جو گروتھ ہے سو وہ کم ہوتی ہے. لیک آف کریڈٹ, جو دیکھیے ہم بینگ این ایگریکلچر کنٹری, پاکستان ابھی بھی جو ہے وہ کافی پیچھے رہ چکی ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں, اور یہ بیکٹنس کی وجہ سے. یوز ماڈرن ٹیکنیکس ریسرچ, یہ ہمیں جو ہے اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ماڈرن ٹیکنیکس یوز نہیں کرتے, ہم ریسرچ وغیرہ کو یوز نہیں کرتے, سو یہ ہمارے ایگریکلچرل سیکٹر میں سب سے جو اہم ایشوز ہے سو یہ اس سیکٹر میں ایشوز ہے. اب میں بات کرتا ہوں ہمارا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کے بارے میں. دیکھیے پاکستان کا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے سو وہ پوری دنیا میں 44 نمبر پر ہے, جو رینک ہے گلوبلی وہ 44 نمبر پر ہے, اور اس کے علاوہ جو اس کی جو آؤٹ پٹ ہے یعنی آؤٹ پٹ دینے میں وہ 55 نمبر پر ہے پوری دنیا میں. اچھا, اس کی جو کنٹریبیوشن ہے ہماری جی ڈی پی میں اس سیکٹر کی سو وہ ہے اونلی 20 to 21%, کافی کم ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو صرف کاٹن وہ ہمارے پاس وہ ایریا ہے اس انڈسٹریل سیکٹر میں جس سے میجورٹی جو ہماری جو پروڈکشن ہے یا ہم جو ایکسپورٹس کرتے ہیں سو وہ صرف کاٹن سے کرتے ہیں, باقی چیزوں سے ہم نہیں کرتے. وی ہیو بین انیبل ٹو اپلفٹ ادر سیکٹرس. انڈسٹریل میں صرف ہم کاٹن جو ہے میجورٹی یہ ہے. اباؤٹ تقریباً 66% ہمارے جو ایکسپورٹ ہے وہ کاٹن سے ہوتے ہیں, اور اس میں جو لیبر فورس انگیجڈ ہے سو وہ تقریباً 40% جو ہمارے لیبرس ہے سو وہ اس سیکٹر میں جو ہے وہ انگیجڈ ہے. اور کاٹن کے علاوہ باقی بھی ہمارے پاس انڈسٹریز ہے, فار ایگزامپل سیمنٹ ہے, فرٹیلائزر ہے ہمارے پاس, باقی سپورٹس ہے, سرجیکل انسٹرومنٹ ہم بناتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے شوگر ہے, ایڈیبل آئل ہے. سو یہ بھی ہمارے پاس جو ہے انڈسٹریل سیکٹر میں کچھ ادر انڈسٹریز ہے, لیکن سب سے جو لارجسٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے کاٹن. اچھا, اس کے اندر میجر پرابلمس کیا ہے؟ میجر پرابلمس یہ ہے کہ انرجی اینڈ فیول کرائسس. انرجی اینڈ فیول کرائسس مین کہ ہمارے ملک میں انرجی کرائسس ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے پوری طرح سے بجلی نہیں مل رہی انڈسٹریل سیکٹر کو, اور جو پروڈکشن ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی, اور بجلی مہنگی ہے. سو اسی وجہ سے پروڈکشن جو ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ ہائی ہے. سو ایک تو انرجی کرائسس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے.
اس کے علاوہ لیک آف انویسٹمنٹ جو ہم پیسے خرچ کرتے ہیں سو اس کی ایک مسئلہ ہے بیڈ گورننس. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بیڈ گورننس ہے. our government have been unable to prepare such kind of policy which would have been quite helpful for industrialization and to uplift our industries. so یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. لیک آف ٹیکنیکل لیبر, جو ہمارا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس میں جو لیبرز انگیجڈ ہے سو ان کے پاس نہ ٹیکنیکل سکلز ہے نہ بیسٹ ٹریننگ ہے ان کے پاس, اور بس وہ تھوڑا سا وہ سیکھتے رہتے ہیں. سو اسی وجہ سے جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کی ٹریننگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طرح ہماری اس انڈسٹریل سیکٹر میں ریسرچ کی کمی ہے. ریسرچ کی کمی مین کہ ہم ریسرچ نہیں کرتے کہ کس طرح ہم نے پروڈکشن بڑھانی ہے, کس طرح ہم نے نئی ٹیکنیک بڑھانے ہیں. سو جو ہمارا ریسرچ ہے اس سیکٹر میں وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس سیکٹر میں. کرپشن بہت زیادہ ہے اس سیکٹر میں, اور اس کے علاوہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے آپ کے ملک میں سو آپ کا انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ ہوتا ہے, وہ مسئلے ہوتے ہیں اس میں. تیسرا سیکٹر ہمارے پاس ہے سروس سیکٹر. سروس سیکٹر جو ہے یہ اس کی جو کنٹریبیوشن ہے تقریباً یہ جی ڈی پی میں یہ 67.7% ہے, کیونکہ ہم صرف اس سیکٹر میں گروتھ کر رہے ہیں اور باقی انڈسٹریل سیکٹر اور ایگریکلچرل سیکٹر میں ہم گروتھ نہیں کر رہے ہیں. اس میں ہمارے پاس ٹرانسپورٹ ہے, اسٹوریج ہے, کمیونیکیشن ہے, فائنینس ہے اور انشورنس ہے. اور اس میں جو میجر پرابلمس ہے وہ یہ ہے کہ ان اویلیبلٹی آف فیول کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. لاسز ان ایئر لائن اینڈ ریلوے ہیو بین ریمین پرسسٹنٹ. اچھا آپ پی آئی اے کو اسٹڈی کریں کہ وہ خسارے میں جا رہا ہے, ریلوے کو آپ اسٹڈی کریں کہ وہ خسارے میں جا رہا ہے. ریلوے بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ہر مہینے, اور ریسنٹلی تو بہت سارے ایکسیڈنٹ ہوئے تھے. پی آئی اے کو آپ ذرا چیک کریں وہاں پر کرپشن کتنی ہوتی ہے اور وہ کتنے خسارے میں ہیں. ابھی پاکستان آرمی کو انہوں نے جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں دیا ہے تاکہ آپ اس کو ذرا دیکھ لیں کہ اس میں کیا ایشوز ہے. اسی طرح جو ہے وہ کرپشن بھی بہت زیادہ ہے. ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں سو اس میں کرپشن بہت ہی زیادہ ہے, اور ریڈ ٹیپزم بہت زیادہ ہے. اسی طرح انرجی کرائسس بھی بہت زیادہ ہے. بجلی کی وجہ سے بھی ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں سو وہ وقت پر کام نہیں ہوتا. سو بجلی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بجلی نہیں ہوتی تو سب کچھ جو ہے وہ بجلی کے اوپر ڈیپینڈ ہے. سو جب بجلی نہیں ہوتی سو اس قسم کے ایشوز جو ہے بہت لاحق ہوتے ہیں. اور اس میں کچھ ایریاز ہے جس پر ہم نے کافی ایک کنسسٹنٹ جو ہے وہ پروگریس کیا ہے. اس میں ٹیلی کام کمپنیز ہے, بینکنگ سیکٹر ہے, اس میں ہم نے کچھ پروگریس کیا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ جو ہماری اکانومی ہے پاکستان کی وہ کیوں گرو نہیں ہو رہی, اس کے سامنے کون کون سے چیلنجز ہے. کافی امپورٹنٹ ہے, آپ جو ہے وہ میٹیکولیسلی اس کو سنیے اور اس پر جو ہے وہ. اچھا, پہلا ہمارے پاس ہے وی کنزیوم مور اینڈ سیف لیس. فار ایگزامپل اگر میں پاکستان کی کرنسی کی آپ کو مثال دے دوں. فار ایگزامپل ہمارے پاس 100 روپے ہے, 100 میں سے اس طرح کرتے ہیں کہ ہم صرف 14 روپے سیو کرتے ہیں اور باقی 86 جو ہے ان کو ہم کنزیوم کرتے ہیں. سو جب ہمارے پاس جو ہے کم پیسے ہوتے ہیں, جو ہمارے پاس جو سیونگز ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں, سو اس کی وجہ سے پھر ہم باہر ملکوں سے قرضے لیتے ہیں, ہم ڈیٹس لیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کرنٹلی پاکستان کی جو ڈیٹس ہیں سو وہ تقریباً اباؤٹ $150 بلین ہے, کیونکہ ہم قرضے لیتے رہتے ہیں, ہمارے خرچے زیادہ ہیں, کنزیوم بہت کرتے ہیں لیکن سیو کم کرتے ہیں. سو صرف تقریباً 14% جو ہے ہم سیو کرتے ہیں. اور اکارڈنگ ٹو ایکسپرٹ پاکستان کی جو منیمم جو سیونگ ہے اگر وہ 24% سے 25% تک نہیں آئے گا ایٹ لیسٹ, سو پاکستان ہمیشہ جو ہے وہ قرضے لیتا رہے گا. اگر 24 اور 25% تک ہماری سیونگ کی جو گروتھ ہے وہ آ جائے سو پھر ہم جو ہے ہماری جو ڈپینڈنسیز ہے باقی ملکوں سے ہم قرضے وغیرہ لیتے ہیں سو وہ ختم ہو جائے گی. کرنٹلی وہ 14% ہے. اچھا, اگر انڈیا کی بات کی جائے سو انڈیا کی لاسٹ ایئر انڈیا جو تھی اس کی جو سیونگ تھی سو وہ 34% تھی, اور چائنا جو تھی سو اس کی 50% تھی. سو اسی وجہ سے جو ہے اس سیکٹر میں بہت سارے جو ہے وہ مسئلے آ رہے ہیں. ہماری جو سیونگز ہے اسے ہمیں بڑھانا چاہیے, اور ادھر ہمیں جو ہے وہ انڈسٹریل سیکٹر, ایگریکلچرل سیکٹر, سروس سیکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس کلیکشن پر کام کرنا چاہیے. سو اٹ واز دا فرسٹ ایشو
in the way of our economy. دوسرا ایشو ہے کہ import more and export less. ہم زیادہ چیزیں باہر سے لیتے ہیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور جو ہم باہر ملکوں کو بیچتے ہیں جسے ہم ایکسپورٹ کہتے ہیں وہ کم ہے. سو اسی وجہ سے ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ تقریباً اور $80 بلین ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ایکسپورٹ ہے وہ 30 ہو جاتا ہے. سو امپورٹ ایکسپورٹس کے درمیان بہت بڑا خسارہ ہے، جس کی وجہ سے بھی بہت سارے ایشوز ہیں، اور مین ایشو پاکستان کا یہی ہے کہ پھر اس خسارے کو فل کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ قرضے وغیرہ جو ہے وہ لیتے ہیں. اچھا، تیسرا مسئلہ ہے کنٹری شیئرز ان دا ورلڈ ٹریڈ از شرنکنگ. پاکستان کی جو پوری دنیا میں جو ٹریڈ ہے اس میں صرف 0.2% جو ہے اس کا شیئر ہے. انڈیا کی بات کی جائے تو انڈیا اب تقریباً یہ 14% تک جو ہے وہ اس کی شیئر جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. چوتھا ہمارے پاس ہے گورنمنٹ اسپینڈ مور دین اٹ ارنز ایز ریونیو. ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بہت کم ہے. ہم ٹیکس کلیکشن کم کرتے ہیں. جب ہر سال ہم بجٹ بناتے ہیں سو ہم ایکسپینڈیچر اور ریونیو کو سامنے رکھ کر بجٹ بناتے ہیں. سو ریونیو مین جو پیسے ہم جو ٹیکس کلیکشن ہم کرتے ہیں سو وہ جو ہے کم ہے، اور پھر جب ہم خرچ کرتے ہیں سو وہ کافی جو ہے وہ زیادہ ہے. سو پھر ہم قرضے لیتے ہیں. سو گورنمنٹ جو ہے ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹیکس کلیکشن ہماری جو پاکستان is one of the countries in Asia where tax to GDP ratio is the lowest. کافی کم ہے جدھر ہم ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں. سو اگر آپ کی ٹیکس کلیکشن نہ ہو سو آپ ترقی نہیں کر سکتے. سو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پانچواں مسئلہ ہے کہ ہم باقی سوشل جو انڈیکیٹرز ہے اس میں پیچھے رہ گئے. ہماری جو ایجوکیشن آپ دیکھ لیں، ہاف پاپولیشن جو ہے وہ الٹریٹ ہے. اسی طرح جو ہے وہ اگر واٹر کو دیکھ لے، واٹر کرائسس ہے پاکستان میں، ایجوکیشن کے مسئلے ہے، کرپشن کے مسئلے ہے، انفراسٹرکچر کے مسئلے ہے، انرجی کرائسس کے مسئلے. سو یہ سوشل چیزوں میں پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے. ایف وی ہیڈ لٹریسی ریٹ، اگر پاکستان کی جو لٹریسی ریٹ کرنٹلی جو ہے وہ 59% ہے. سو اگر آپ دیکھ لیں سو پر کیپٹا ہماری انکم جو ہے وہ $1,000 ہے. اگر یہ لٹریسی یعنی جو خواندگی کی جو ریشو اگر وہ 59 کی جگہ 100 ہوتی سو پاکستان کی جو پر کیپٹا انکم ہے تو پھر وہ 1000 نہیں رہتی بلکہ وہ 2500 رہتی. سو آپ پھر گیس کر سکتے ہیں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ کتنی اچھی ہوتی. سو بہت غربت ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں. چھٹا چیلنج جو ہے انرجی اینڈ واٹر سٹوریج. ہمارے پاس انرجی کی کافی کمی ہے. انرجی پر میرا ایک لیکچر بھی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں ڈیٹیل میں. سو آپ کو پتہ لگ جائے گا. سو انڈسٹریل سیکٹر میں کافی مسئلے ہیں. انرجی کو جب آپ ٹک نہیں کریں گے آپ انڈسٹریل سیکٹر کو نہیں چلا سکتے، آپ ایگریکلچرل سیکٹر کو نہیں چلا سکتے، آپ جو ہے وہ سروس سیکٹر کو نہیں چلا سکتے. سو انرجی اور واٹر جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستان میں اسکیرسٹی آف واٹر ہے. ہمیں انڈسٹریل کو پانی دینا ہے. ہماری 90% واٹر جو ہے وہ ایگریکلچر کے لیے یوز ہوتا ہے. ہمارے پاس ڈیمز نہیں ہے. ڈیمز جب تک ہم نہیں بنائیں گے ہم زیادہ ٹائم کے لیے واٹر سٹور نہیں کریں گے. پاکستان 30 دن کے لیے پانی سیف رکھ سکتا ہے. انڈیا 90 ڈیز کے لیے پانی سیف رکھ سکتا ہے، اور دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ 900 ڈیز کے لیے پانی سیف رکھ سکتا ہے. سو ڈیو ٹو ہیونگ لیکس آف ڈیم پاکستان 30 to 35% جو پانی ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے اور سمندر میں چلا جاتا ہے، اور پھر یہاں پر جو ہے اسکیرسٹی آف واٹر ہوتی ہے. سو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اچھا، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ان ہائی. دیکھیے جو بزنس ہوتی ہے پاکستان میں سو اس میں جو ہے آسانیاں نہیں ہے، بہت سارے مسئلے ہیں. جب باہر سے کچھ انویسٹرز آتے ہیں اور ہماری گورنمنٹ سے ملاقات کرتے ہیں سو وہ ایگری کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں. لیکن جب وہ پروونسز کے اندر جاتے ہیں اور ادھر دیکھتے ہیں سو نہ لینڈ ہوتی ہے، نہ وہاں پر واٹر کے فیسلٹیز ہوتے ہیں، نہ وہاں پر جو ہے وہ بجلی کی فیسلٹیز ہوتی ہے، نہ وہاں پر گیس ہوتی ہے، نہ الیکٹریسٹیز ہوتی ہے. سو بہت سارے مسئلے ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان جو ہے وہ جو رول آف لا میں چیک کرے سو وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا. دیکھیے جب تک انویسٹمنٹ تب آئے گی جب
انویسٹمنٹ تب آتی ہے جو انویسٹر جو پیسے انویسٹ کرتے ہیں سو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک کنٹری رول آف لا میں کون سی پوزیشن ہے. سو اگر رول آف لا میں پاکستان کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے سو وہ پھر وہاں جاتا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ اگر میں پیسے انویسٹ کروں گا لیگل ایشوز ہوں گے, سو اس کے لیے پھر میں کہاں جاؤں گا, عدالت انصاف نہیں دے رہی, ادھر بھی مسئلہ ہے ادھر بھی مسئلہ ہے. سو جو ڈوئنگ بزنس جو ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے فیسلٹیز ہونی چاہیے, بہت زیادہ ہرڈلس ہے. آٹھواں مسئلہ ہمارے پاس ہے کرائسس گورنمنٹ اینڈ امپیڈمنٹ ویکنیس. ہم لاز بناتے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں کرتے. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم قانون بناتے ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سو رول آف لا, اگین رول آف لا یہاں پر نہیں ہے. اس کے علاوہ مسئلہ یہ ہے کہ 9 نمبر جو ایشوز ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے سو وہ پرانے پروجیکٹس چھوڑ دیتی ہے اور نئے پروجیکٹ کو سٹارٹ کر لیتی ہے ٹو گیٹ پولیٹیکل سکور. سو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بہت سارا پیسہ جو پریویس پروجیکٹس پر اسپینڈ کیا ہوتا ہے پریویس گورنمنٹ نے, سو وہ لاس ہو جاتا ہے, وہ پروجیکٹ جو ہے وہ پینڈنگ ہوتے رہتے ہیں. سو جو جتنے بھی گورنمنٹ پرائم منسٹر آتے ہیں, ان کی گورنمنٹ آتی ہے, سو انہیں چاہیے کہ جو پرانے پروجیکٹس ہیں جس پر ہم اربوں ڈالر جو ہے خرچ کرتے ہیں سو اس کی کمپلیشن ہونی چاہیے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے پاکستان میں, اسی طرح لا اینڈ آرڈر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا, ان اپروپریٹ یوز آف نیچرل ریسورسز, ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہے پاکستان میں اس کا غلط وہ ہو رہا ہے, شارٹیج آف نیچرل ریسورسز. اویلیبلٹی ہے پاکستان میں, ہمارے پاس جو میٹلز کی بات کی جائے, نان میٹلز کی بات کی جائے, ہیوج اماؤنٹ میں موجود ہے, لیکن ہم نے اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا. اسکل آف نالج نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہم اس کی یوٹیلائزیشن کریں اور جو منرلس ہے اس کو ہم ڈسکور کریں. سو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جو آخری مسئلہ ہے وہ ہے ٹیکس ایویژن, چوری ہوتی ہے ٹیکسوں میں, اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا بجٹ جو ہے سو وہ ہر وقت جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں رہتا ہے. سو یہ بہت بڑے بڑے ایشوز ہے جو میرے خیال میں آپ سب کے لیے امپورٹنٹ تھا. یہ بگ چیلنجز ہے ہماری اکانومی کے راستے میں, ایک رکاوٹ ہے. جب تک ان مسئلوں کو ہم حل نہیں کریں گے سو پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. تھینک یو ویری مچ.